کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے سینے پر ایک ایسی دیوار آج بھی موجود ہے جو دو پہاڑوں کو آپس میں جوڑتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک ایسی مخلوق قید ہے جن کا نکلنا قیامت کی نشانی ہے۔ مگر یہ دیوار کس نے بنائی؟ اور وہ بادشاہ کون تھا جس کے پاس لوہے کو پگھلانے کا علم تھا؟ صدیوں پرانے تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک ایسا راز ملتا ہے جو آج بھی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان سے اس بادشاہ کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ پوچھو اس دیوار کا راز کیا ہے۔ مدینہ کی خاموش راتوں میں یہ سوال گونجا کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے زمین کے کناروں کو چھوا۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ وہ دو سینگوں والا ذوالقرنین کون تھا؟ یہ سوال محض ایک امتحان نہیں تھا بلکہ تاریخ کے ایک ایسے باب کا کھلنا تھا جو صدیوں سے دفن تھا۔ اے وزیر، مجھے اقتدار اس لیے نہیں ملا کہ میں عیش کروں۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں زمین پر انصاف قائم کروں۔ ہم مظلوم کی مدد کریں گے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تاریخ نے انہیں ذوالقرنین کہا، وہ بادشاہ جسے اللہ نے زمین کے اسباب دیے۔ وہ چلتے تو راستے بن جاتے، وہ رکتے تو تاریخ ٹھہر جاتی۔ اے خدا، کیا ہماری رہائی کا کوئی راستہ نہیں؟ گھبراؤ نہیں، تم آزاد ہو۔ اپنے وطن واپس جاؤ اور اپنے خدا کی عبادت کرو۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی وجہ سے یہودی آج بھی سائرس یعنی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، مگر ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین کی بادشاہت دی۔ مشرق سے مغرب تک کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر جا پہنچے، ایک سیاہ چشمہ جہاں زمین ختم ہو رہی تھی۔ یا اللہ، تو نے مجھے اس قوم پر اختیار دیا۔ میں ظالم کو سزا دوں گا اور جو نیک ہوگا اس کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ یہ وہ قوم تھی جن کے پاس سورج کے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہاں بھی حکمت اور انصاف کے اصول سکھائے اور پھر شمال کے ٹھنڈے پہاڑوں کا رخ کیا۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم بستی تھی جو خوف کے سائے میں جی رہی تھی۔ ان کا امتحان ایک ایسی قوم تھی جو زبان بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اے بادشاہ، پہاڑ کے اس پار ایک ایسی مخلوق ہے جو سب کھا جاتی ہے۔ ہمارے جانور، ہماری فصلیں، حالانکہ انسان بھی ہمیں اے بادشاہ، پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج ہیں۔ وہ انسان نہیں، طوفان ہیں۔ وہ ہماری فصلیں کھا جاتے ہیں۔ ہم آپ کو سارا مال دیں گے، بس ہمیں بچا لیجئے۔ میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ مجھے ٹیکس نہیں چاہیے، بس اپنی بازوؤں کی طاقت سے میری مدد کرو۔ پھونکو، آگ اور تیز کرو۔ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، آگ دھکاؤ اور
अब इस सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा अंडेल दो ताकि ये सहसा पुलाई दीवार बो जाए। आज के बाद ये फसादी कौम इस दीवार को ना फुलांग सकेगी, ना तोड़ सकेगी। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हुआ तो इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दिया गया। एक ऐसी दीवार बनी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। दुनिया समझती है कि हर खतरा टल चुका है, मगर शुमाल के पहाड़ों में एक तूफान कैद है। एक ऐसी दीवार जो अगर आज गिर गई तो कुल इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। आज भी इस दीवार के पीछे वो वहशी कैद हैं। वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं, वो रोज़ इस दीवार को चाटते हैं, खुरचते हैं, और जब सूरज ढलता है तो कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह का अमर अभी बाकी है। जिस दिन इनकी ज़बान से इंशाअल्लाह निकला, वो दिन ज़मीन वालों पर भारी होगा। दीवार टूटेगी और हर बुलंदी से मौत उतरेगी। हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे, जैसे सैलाब सब कुछ बहा के ले जाता है। ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत वो नहीं जो जुल्म सिखाए, ताकत वो है जो मज़लूम की ढाल बने। हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम आज भी ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने नफ़रत की दीवारें नहीं बल्कि हिफाजत की दीवारें बनाई। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखे। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि ये खैर और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, ये फार्मूला अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी इस दावत का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।